يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. پہلی دو آیات جس کا ہم مطالعہ مکمل کر چکے تھے اس میں ایمان باللہ کا حقیقت میں ذکر ہو رہا. تبارک الذی، وہ بہت ہی بابرکت ذات ہے. جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، جس نے آسمانوں میں برج بنائے، سورج جیسا چراغ بنایا، روشن چاند بنایا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. اسی نے یہ رات اور دن کا ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے کا نظام مقرر فرمایا، اسے تخلیق فرمایا، اور اس میں تذکیر اور شکر کے لیے بے پناہ مواقع ہیں ہر انسان کے لیے جو چاہے کہ اسے اللہ کا شکر گزار بننا ہے اور جسے تذکیر حاصل کرنا ہے. انسان کے اندر خالق و مالک کی معرفت اور اس کی حقیقت، اور یوں سمجھیے کہ وہ اس کے اندر موجود ہے، لیکن مختلف قسم کے پردے جو ہیں وہ پڑے رہتے ہیں. انہیں ہٹانے کے لیے یہ کائنات پہ تدبر و تفکر جو ہے وہ کفایت کرتا ہے. اگر انسان انہی چیزوں پر غور و فکر کرے تو وہ اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ میرا رب یقیناً ایک عظیم ہستی ہے جس نے یہ سارا نظام بنایا، اور وہی ہے جو کہ میرا خالق و مالک بھی ہے، اس کائنات کا خالق و مالک بھی ہے، اور وہی میرا محسن حقیقی بھی ہے،
اور وہی ہے جس کی کہ مجھے بندگی کرنا ہے، معبود حقیقی بھی وہی ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر اگلی بات وہ جو تعمیر سیرت کا پروگرام سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات میں اور سورہ معارج کی آیات نمبر 19 تا 35 میں ہم پڑھ چکے، وہ اس پہ عمل پیرا انسان ہو چکا ہو تو اس کے نتیجے میں ایک تعمیر شدہ شخصیت جو سامنے آتی ہے، اب اس کے خد و خال کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے تو یہاں انداز تخاطب بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا اہم ہے۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، ان کے اندر جو حلم اور بردباری پیدا ہوتی ہے، ایک کریکٹر، ایک تعمیر شدہ شخصیت جو سامنے آتی ہے، اس میں سب سے پہلے بردباری اور حلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شجر پہ کچھ پھل لگاتا ہے وہ بھی ان کے بوجھ سے جھک جاتے ہیں، اس کی ٹہنیاں جو ہیں وہ زمین کی طرف آتی ہیں۔ انسان کے اندر اگر اعلیٰ اخلاق پیدا ہوں گے تو اس کی شخصیت میں تواضع نظر آئے گی۔ میر انیس کی شاید میں ربائی اس دن آپ کو سنائی تھی کہ نہیں؟ رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، دل میں وہ فروتنی کو جا دیتا ہے، کرتے ہیں تہی دست ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں خالی پانڈا وہ کھڑکتا ہے، برتن بھرا ہوا ہو تو اس میں سے آواز نہیں آتی، لہذا اسے چھونے سے اور تھوڑا سا کھنکھنانے سے پتہ چل جاتا ہے اس کے اندر کچھ ہے۔ اور خالی برتن ہوگا جس کے انسان کے اندر کوئی شے نہیں ہے، کوئی سیرت و کردار کا حلقہ ہے، وہ اپنے میاں منہ مٹھو بنتا ہے۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا جو ہے یہ ہمارے ہاں مشہور مثال ہے، اپنی تعریف خود کرنا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اسی کے اندر پھر تواضع کی بجائے تکبر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں کوئی شے ہوں حالانکہ وہ شے ہوتی نہیں۔ تو بڑے خوبصورت الفاظ کی کہ رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، دل میں وہ فروتنی کو جا دیتا ہے۔ اگر اسے یہ احساس ہو کہ میرے رب کی عطا ہے، اور عباد الرحمن ہونا یقیناً جسے اللہ پسند کرتا ہے وہی عباد الرحمن کی صف میں آتا ہے، تو اس کے اندر وہ فروتنی کا پیدا ہونا جو ہے وہ فطری عمل ہے۔ عاجزی، انکساری، تواضع، حلم، بردباری کا پیدا ہونا دل میں وہ فروتنی کو جا دیتا ہے۔ کرتے ہیں تہی دست ثنا اپنی، جو خالی ہاتھ ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں، وہ اپنی ثنا کرتے ہیں کہ میں ہوں کچھ، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ عباد الرحمن کی تعریف سمجھیے میر انیس نے ان 4 جملوں میں کر دی۔ یہ وہ ہیں جو اللہ کی زمین پر چلتے ہیں تواضع کے ساتھ، حلم اور بردباری کے ساتھ، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ دیکھیے عباد الرحمن کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ ابھی ہم نے جو ابتدائی 4 دروس پڑھے تھے اس میں سورہ حامیم سجدہ کی آیات آئی تھی، اور اس میں کچھ الفاظ آئے تھے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بڑھ کے اعلیٰ بات کس کی ہوگی، بہترین قول کس کا ہوگا جو بلائے اللہ کی طرف۔ عباد الرحمن کا اہم ترین کام، اور وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ صفت جو ہے وہاں تذکرہ جو ہے حقیقت میں اللہ کے ولیوں کا ہے، اولیاء اللہ کا مقام ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ اور ان کا کام کیا ہے، ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی کیا ہے، جو ڈیوٹی سمجھ کے وہ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اور یہ کام مرتبہ ولایت کا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کے بندے بنانا، اللہ کی بندگی کی طرف راغب کرنا۔ چنانچہ وہیں وہ الفاظ آئے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مُسْلِمٌ۔ اپنا کام عمل بھی ان کا وہ عمل صالح ہے، اپنے اعمال بھی صالح ہیں، اور پھر ان میں کوئی تکبر اور فروتن جو ہے وہ اس کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی جیسے تم مسلمان، ہم بھی مسلمان، بھائی تم بھی اللہ کے نزدیک آؤ، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، تم بھی آ جاؤ اور اس صف میں شامل ہو جاؤ جو ان الذین قالوا ربنا اللہ والی ہے۔
تو یہاں وہی عباد الرحمن جو ہیں وہ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب وہ دوسروں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آگے سے رد عمل کے طور پر ریزسٹ کرتے ہیں، جن کا اندر ابھی مائل نہیں ہو رہا ہوتا، اور وہ آگے سے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے تمہاری بات، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کج بحثی پر اتر آئیں۔ تو اس موقع پر عباد الرحمن کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے کہتے ہیں کہ السلام علیکم، پھر کبھی موقع ہوگا تو گفتگو کریں گے، ابھی تمہاری طبیعت ادھر راغب نہیں ہے۔ یعنی وہ بھی اس کے مقابلے میں کٹ حجتی کے مقابلے میں کٹ حجتی پر نہیں آ جاتے، بلکہ وہ بڑے سکون، اطمینان اور موقع رکھ کے پھر ملاقات کا جدا ہو جاتے ہیں سلامتی اور خیر کے ساتھ، تاکہ جب دل جمعی ہو، کسی کا دل ملائم ہو، رغبت ہو، اس وقت پھر اپنی بات کہی جا سکے، اور ہو سکتا ہے بندہ جو ہے صحیح راستے پر آ جائے۔ تو یہ طرز عمل گویا کہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے دین کے راستے میں جب چلنا ہے تو وہاں کج بحثی نہیں ہے، دوسرے کے ساتھ اسی کے لیول پہ اتر کے جو ہے وہ بات نہیں کرنی ہے، بلکہ اپنے اس مقام تواضع کو قائم و دائم رکھنا ہے، تاکہ موقع رہے کسی وقت بھی کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ کوئی جھگڑ کے انسان سے جدا ہوا جائے اور لوٹ کے اپنی بات کہنے کا موقع بھی نہ رہے۔ یہ دوسری صفت بیان ہوئی۔ تیسری بات بیان کی گئی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ دیکھیے وہاں تقابل کیجئے ذرا، وہاں الفاظ آئے تھے والذین ہم عن صلاتہم خاشعون، پہلی صفت تھی کہ نمازوں میں خشوع، دوسری صفت تھی نمازوں کی حفاظت، تیسری صفت تھی نمازوں میں دوام۔ تین چیزیں جو ہے اگرچہ آیات 4 آئی تھیں لیکن 2 میں حفاظت آئی، ایک میں دوام آیا، ایک میں خشوع اور خضوع آیا، اور وہ سارا سلسلہ ہے 5 وقتہ نماز کا۔ یہاں جو تعمیر شدہ شخصیت ہے اس کو ایک سٹیپ آگے لایا گیا ہے۔ اب وہ اس پروگرام پر تو تسلسل کے ساتھ عمل پیرا ہیں، فرائض نماز 5 گانہ ادا کر رہے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ، محافظت کے ساتھ، دوام کے ساتھ۔ اس کے آگے بڑھ کے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں بھی اپنے اللہ کے حضور قیام اور سجود کی حالت میں گزرتی ہیں، اور اس سے مراد جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے، جو کہ نوافل میں سب سے اونچا مقام رکھتی ہے۔ یعنی اب وہ ایک قدم آگے بڑھ کر ان کی راتوں کا اکثر وقت جو ہے وہ بھی اللہ کے حضور قیام اور سجدے میں، اور قیام ظاہر ہے کہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے، قیام ادروائز نہیں ہوتا۔ تو یہاں مراد تہجد کی نماز، تہجد بھی ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انہیں اپنی اس عبادت پر کوئی غرہ نہیں ہوتا، کوئی اس پہ مان نہیں ہے کہ میں بڑا اللہ کا جو ہے وہ ولی بن گیا اور اس کا بندہ نزدیکی بن گیا، میں عباد الرحمن میں شامل ہو گیا، بلکہ اس حالت میں بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ معافی ہی طلب کرتے رہتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب کریم، اے ہمارے پیارے رب، ہمیں اس جہنم کے آگ سے تو بچائے رکھنا، اس سے ہمیں جو ہے وہ دور رکھنا، ان عذابہا کان غراما، اس لیے کہ اس کا عذاب تو بڑا ہی تکلیف دیش ہے۔ اب دیکھیے کہ حولہ ایک شخصیت کا سامنے آ رہا ہے کہ ایک وہ فرائض جو ہیں ان کو مکمل پابندی ہے، اور اس پروگرام پر مکمل عمل درآمد ہے جو سورہ مومنون میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب اس سے آگے بڑھ کے ہے ان کے رویے میں مزید وہ پختگی اور حکمت کا وجود میں آنا، لہذا ایک تکبر سے دوری، عاجزی اور انکساری اور تواضع، پھر حلم اور بردباری، گفتگو میں وہ احترام اور اس میں شائستگی، دلیل کے ساتھ بات کرنا، ہر انسان کے ذہن کی سطح پر آ کے اسے پیار محبت سے طریقے سے سمجھانا، یہ تبلیغ کا معاملہ ہے۔ جہاں جہاد اور قتال کا معاملہ ہوگا وہاں طرز عمل کچھ مختلف ہو جائے گا۔ یہ ہے اللہ کے دین کو پہنچانے کے سارے معاملات، اور اس صف میں پھر خود بھی، اس لیے کہ جب تک شب بسری نہ ہو، شب گزاری نہ ہو، وہ کریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ کمزور رہ جاتی ہے۔ رات کا جاگنا جو ہے یہ انسان کے کردار میں اور اس کے عمل میں پختگی پیدا کرتا ہے۔
علامہ اقبال کے وہ الفاظ ذہن میں تازہ کر لیجئے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ جب تک یہ سحر گاہی نہ ہو، رات کے پچھلے پہر، جب وہ دنیا خواب خرگوش میں ہوتی ہے اور وہ وقت ہوتا ہے جب واقعی ٹوٹ کے نیند آتی ہے، غفلت صحیح معنوں میں طاری ہوتی ہے، اس وقت انسان چوکندہ ہو کر کے ہوش و حواس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور پھر عاجزی اور انکساری اختیار کرے اور پھر اس کی بارگاہ میں جو ہے وہ التجا کرے، مولا جہنم سے بچائے رکھنا۔ ان تمام صفات کے ساتھ یہ صورتحال یہ ہے جو اس کے کردار میں واقعتاً وہ پختگی پیدا کرتی ہے اور اسے اس قابل بناتی ہے کہ وہ زندگی میں کچھ کر سکے، ایسا کام جو کہ اللہ کا پسندیدہ بھی ہو اور وہ نقوش اور صدقہ جاریہ چھوڑ کر کے جائے جو رہتی دنیا تک اس کے اعمال میں ایڈیشن کرتا رہے، اضافہ کرتا رہے۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، وہ شخصیت جو اس لیول کی ہے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس طریقے سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہاں عباد الرحمن کی صفت بیان کی گئی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ اس لیے کہ جہنم تو وہ جگہ ہے جو مستقر ہو یا مقام ہو، بہت ہی خطرناک جگہ ہے، بہت ہی بری جگہ ہے۔ مستقر اور مقام، مقام ہے عارضی قیام گاہ، مستقر ہے جہاں انسان ہمیشہ رہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کبھی انسان جو ہے وہ کسی ٹریڈنگ کے لیے، امپلائمنٹ کے لیے کہیں اپلائی کرنا پڑ جائے تو وہاں سوال لکھا ہوتا ہے عارضی قیام گاہ کون سی ہے، مستقل کون سی ہے، کہاں کے مستقل رہائشی ہو، پچھو پنڈ کیڑا ہے، تو آج کل کتھے ہو، یہ سوال جو ہے وہ اکثر و بیشتر پوچھ لیا جاتا ہے۔ تو یہ بالکل مقام عارضی طور پر اگر کوئی چند لمحوں کے بھی لیے جہنم میں چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم پوری آب و تاب اس شخص پہ ظاہر کرے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ حساب یسیر عطا فرمانا، بلا حساب جنت عطا فرمانا، چاہے جنت کے دروازے میں جگہ مل جائے، بلا حساب مل جائے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کا حساب شروع ہو گیا وہ تو سمجھو مارا گیا۔ حساب کتاب، یہاں تو دنیا میں حساب کتاب دینا مشکل ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اپنی پوری زندگی کا حساب دینا تو بڑا مشکل مقام۔ اگلی بات فرمائی گئی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، یہ عباد الرحمن کی ایک اور صفت یہ آئی کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں تو وہ اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور بخل بھی نہیں کرتے، ہاتھ کھینچ کھینچ کے بھی نہیں۔ ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ضرورت کی چیز ہے وہ ڈھیر لگائے چلے جانا، ضرور سے کہیں زیادہ خرچ کر دینا، یہ اسراف ہے۔ اور ایک صورتحال یہ ہے کہ ضرورت کی شے بھی جو ہے وہ استعمال کے لیے نہیں خریدنا، حالانکہ اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، اس میں بھی کنجوسی کرتے چلے جانا، یہ ہے جس کے لیے یقترو کا لفظ ہے۔ نہ وہ اسراف نہ وہ بخل، بلکہ ان کا طرز عمل جو ہوتا ہے وہ کان بین ذالک قواما، ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے، یعنی میانہ روی۔ یہ میانہ روی جو ہے یہ انسان کی خرید و فروخت میں بھی، زندگی گزارنے کے معاملات میں بھی، اس کی گفتگو میں بھی ہونی چاہیے۔ خواہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بلا ضرورت بولے چلے جانا، یہ بھی کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں میانہ روی اختیار کرنا، یہ طرز عمل ہونا چاہیے۔ یہاں اس لیے جو ہے وہ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جو تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما والذین، اب دیکھیے 6 یہ صفات پہلے آئیں، 6 اس کے بعد آئیں گی۔ درمیان کا مضمون جو ہے وہ ذرا مختلف آیا۔ دیکھیے گناہوں کی ایک فہرست ہے اور اس میں کچھ گناہ وہ ہیں جو ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ ہیں، بہت بڑے گناہ جن کی توبہ کے بغیر بخشش نہیں ہے۔ ہم حقیقت و اقسام شرک کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں کہ سب سے زیادہ گھمبیر اور گھناؤنا اور ناقابل معافی جرم اور گناہ کون سا ہے؟ شرک۔
گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں میں چوٹی کا گناہ وہ شرک ہے۔ نمبر 2 پہ قتل ناحق ہے، نمبر 3 پہ زنا ہے، بدکاری ہے۔ لہٰذا یہاں وہ انداز اختیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور مرکز میں ان 3 چیزوں کو لے کر کے آئے، 6 صفات مثبت پہلے، 6 صفات مثبت بعد میں، اور درمیان میں یہ 3 کبیرہ گناہوں میں سے چوٹی کے گناہ کا ذکر کیا گیا کہ عباد الرحمن میں یہ 3 گناہ کبھی ہوتے ہی نہیں، ان کے نزدیک تو وہ پھٹکتے بھی نہیں۔ اب دیکھیے انداز ہے آیت کا، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور وہ جو ہیں یعنی عباد الرحمن، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو ہرگز نہیں پکارتے۔ یہاں شرک پھر دعا کو لایا گیا، اس لیے کہ عملی طور پر سب سے اہم ترین شے جو ہے، اس لیے عبادت کی روح، عبادت کا مغز جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ وہ دعا ہے، اور دعا مخ العبادہ، یا دوسری حدیث میں تو دعا ہی کو اللہ تبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دیا، کیا دعا ہو العبادہ۔ تو اس اعتبار سے دعا بڑی مرکزی اور اہم شے ہے، بنیادی شے ہے، لہٰذا اسی کو یہاں بیان کیا گیا کہ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہ کسی کو ایسا معبود قرار نہیں دیتے، اسے پکاریں اپنے دکھ میں، تکلیف میں، یعنی ہر دکھ تکلیف میں، ہر اچھے موقع پر وہ صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں۔ اور دوسری بات وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور وہ کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے۔ یہ حق کے ساتھ قتل کیا ہوتا ہے، اس میں 4 چیزیں نوٹ کر لیجئے، انشاءاللہ تفصیل اس کی ہم پڑھیں گے، سورہ بنی اسرائیل انشاءاللہ اگلے ہمارے دروس میں آ جائے گی، رکوع نمبر 3 اور 4۔ ایک انسان کا قتل قرآن مجید نے کہا کہ ایسے ہے جیسے پوری نوع انسانی کا قتل کرتے ہیں، لیکن ان حالات میں بھی کچھ قتل وہ ہیں جو کہ جائز قرار دیے، ان میں سر فہرست ہے جان کے بدلے جان۔ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کی جان لینی جو ہے وہ جائز ہے، وہ قتل بالحق ہوگا۔ لیکن یہ نوٹ کر لیجئے یہ تمام چیزیں وہ ہیں اسلامی نظام کے تحت اسٹیٹ اس پہ عمل درآمد کرے گی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی قتل ناحق کر دے تو آپ کہیں کہ بھئی یہ تو اللہ کا حکم ہے لہذا میں اسے ابھی جا کے قتل کر دوں، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی تفصیل سورہ بنی اسرائیل کے اس رکوع میں آئی ہے کہ اس کو پہلے اس پہ جرم ثابت کیا جائے گا، اور ثابت کرنے کے لیے اسٹیٹ اس پہ قانون بنائے گی اور اس کی تفتیش کرے گی۔ جب جرم ثابت ہو جائے تو اسٹیٹ اسے وہ سزائے موت دے گی، یہ حکومت کا کام ہے۔ ولی کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اللہ واسطے معاف کر دے، چاہے تو فدیہ لے کے معاف کر دے، یعنی جسے خون بہا کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ سارے کام کرنے کے اسٹیٹ کے ہیں۔ نمبر 1 جان کے بدلے جان، یہ قتل بالحق ہوگا۔ نمبر 2 مرتد کا قتل، ایسا کوئی شخص جو اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد پھر کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، واپس لوٹے کفر کی طرف، وہ بھی قابل گردن زدنی ہے، لیکن اس پر بھی عمل درآمد ثابت کر کے اس جرم کو اسٹیٹ کروائے گی، انڈیویجول نہیں۔ نمبر 3 شادی شدہ زانی، اس کی سزا بھی رجم کرنا ہے، قتل کرنا ہے، اور سعودی عرب میں یہ رائج ہے، اور وہ بھی قتل بالحق ہوگا۔ اور نمبر 4 حربی کافر، اگر کافر یا غیر مسلم آپ کے زیر سایہ یعنی اسلامی مملکت میں ذمہ بن کے رہ رہے ہیں، ان پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا، ان کے حقوق اسی طرح ہیں جیسے دوسرے شہریوں کے، یہ نوٹ کر لیجئے۔ ہاں البتہ وہ کافر، وہ غیر مسلم جن کے خلاف باقاعدہ حکومت کی طرف سے اعلان جنگ ہو چکا ہو، وار ڈکلیئر کی جا چکی ہو، وہ قتل کیا جا سکتا ہے اس قتل کے، یا وہ آپ کے قتل کے در پہ ہیں، آپ انہیں قتل کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ہوگا قتل بالحق۔ یہ 4 شکیں ہیں، ان کے علاوہ کوئی 5ویں شکل نہیں ہے کہ کسی انسان کی جان لی جائے، وہ قتل ناحق ہوگا، اور اس کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں جہنم بھی ہے۔ یہاں اس کے موت کے بدلے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، وہ فائنل نہیں ہوگی،
بلکہ آخرت میں اسے جہنم کی سزا بھی بھگتنا پڑے گی، یہاں وہ سزا سے دوچار ہو کے چھوٹ نہیں جاتا۔ تو یہ 4 چیزیں قتل ناحق کے ضمن میں نوٹ کر لیجئے۔ اگلی بات فرمائی گئی ولا یزنون، اور وہ بدکاری نہیں کرتے۔ جو کوئی یہ کرے گا ومن یفعل ذالک، ان جرائم میں سے کوئی جرم اختیار کرے گا، یلقا اثاما، وہ یہ یلقا جو ہے القاء ملاقات کرنا، وہ گناہ سے ملاقات کرے گا، یعنی وہ پھر اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کر کے رہے گا، اور اس کی پاداش بھی یقیناً پھر وہ بھگتے گا، دنیا میں بھگتے گا، آخرت میں بھی بھگتے گا۔ اب پھر اگلا انداز مثبت شروع ہو گیا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا۔ اب اسی بات کو آگے کنٹینیو کیا گیا، اس کے لیے پھر آخرت میں دوہرا عذاب، اس کے عذاب کو دوہرا کر دیا جائے گا، اور وہ قیامت کے دن اس میں جھونک دیا جائے گا، اور پھر بڑے اہانت آمیز انداز میں وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں پڑا رہے، ذلیل و خوار ہو کے اس عذاب کو بھگتتا رہے۔ دیکھیے یہاں اس میں عذاب برزخ یا قبر کے عذاب کی ایک دلیل یہاں موجود ہے۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، دیکھیے جی قرآن مجید میں تو کسی مقام پر صراحت کے ساتھ جو ہے وہ عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے، یہ تو مولویوں نے خود ہی بنا لیا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کا ذکر ہے، یقیناً صراحتاً نام لے کے نہیں ہے، لیکن معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں کسی عذاب کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ قیامت سے پہلے انسان اس سے دوچار ہوگا، گناہ گار اس میں مبتلا ہوگا۔ جیسے سورہ مومن میں فرعون اور اس کے حواریوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا، حکم فرمایا کہ وہ ہر روز آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اب اس وقت جو ہیں روزانہ آگ پر انہیں سیکا دلوایا جاتا ہے، اور قیامت کے دن ڈبل کر کے عذاب انہیں جہنم میں دھونک دیا جائے گا۔ اب ذرا غور کیجئے اس وقت وہ کس حالت میں کہاں ہیں جو روزانہ آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ قبر جو ہے انسان کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جو اس گڑھے میں جھونک دیا گیا، سوچئے وہ اس عذاب میں مبتلا ہو گیا کہ نہیں۔ ہم اس کا تصور اس زندگی میں نہیں کر سکتے، یہ حقائق کھلیں گے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد۔ لیکن قرآن مجید کی نص قطعی ہمیں بتا رہی ہے کہ ایسا کچھ معاملہ ہے جسے یہاں بیان کیا جا رہا ہے، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے عذاب کو ہم بڑھا دیں گے، اس میں اضافہ کر دیں گے، اسے دگنا کر دیں گے، بڑھا چڑھا دیں گے۔ اس کا مطلب ہے قیامت سے پہلے بھی کوئی عذاب ہے جسے دگنا کیا جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ عذاب قبر ہے، اسے عذاب برزخ بھی کہہ لیجئے، اور وہ جس صورتحال میں بھی ہوگا یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اسے دوہرا کیا جائے گا پھر قیامت کے دن ان جرائم کی پاداش میں، الا سوائے اس کے من تابا، توبہ کر لی جائے، وآمنا، اور پھر ایمان لائے، وعمل عملا صالحا، اور پھر وہ عمل کرے صالح نیک۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، بہت بڑا مقام، اس کے گناہ بھی جو ہے نیکی میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ یہ قرآن کا واحد مقام ہے جہاں اتنی بڑی خوشخبری سنائی گئی، کوئی اور دوسرا مقام اس کے بالمقابل نہیں، جہاں یہ کہا گیا ہو کہ برائیوں کو بھی، سیئات کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر خلوص دل سے توبہ کر لو۔ سورہ تحریم میں آ رہا ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کبیرہ گناہ میں سے چوٹی کا گناہ ہے۔ جس نے قتل ناحق نہیں کیا، جو اس سے بچتا رہا، یا جو اس میں ملوث ہوا، اور وہ جس نے بدکاری کی، ان کے لیے یلقا اثاما، اور ان کے لیے دوہرا عذاب ہوگا قیامت میں، الا سوائے اس کے کہ من تابا وآمنا۔ 3 چیزیں ہیں، توبہ کرے، ایمان لائے، یہاں ایمان سے مراد کیا ہے؟ تجدید ایمان، رینیول کرنی ہے۔ اس لیے کہ جب گناہ کیا ہے تو ایمان ختم تو نہیں کہہ سکتے، یوں کہہ لیجئے کہ ایمان اس وقت تھا نہیں، قلبی ایمان سے تہی دامن ہے۔ اب حقیقت میں تجدید ایمان یہ ہے کہ حقیقی ایمان کی طرف آؤ، صحیح ہے،
ایمان تقریباً ختم ہو چکا، علیحدہ ہونا ایمان کا ختم ہونا ہی ہے۔ اور اگلی بات وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، ثابت کرے۔ اب یہ تو اللہ دیکھ رہا ہے نا، بندوں نے تو نہیں دیکھنا، اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ کس حالت میں ہے، کیا کرتا ہے، لہذا وہ پھر آئندہ زندگی میں صالح عمل اختیار کرے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ اس کی برائیوں کو بھی جو ہے، سیئات کو بھی نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ وَمَن تَابَ، جو کوئی توبہ کرتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرتا ہے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ شخص بے شک اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے۔ اسے اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ قرآن مجید میں کتنے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کو بیان فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو وہ ہے جو تمام گناہوں کو بخشنے کا اختیار رکھتا ہے، سب کو بخش دیتا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس کی رحمت سے مایوس کیوں ہو رہا ہے؟ کتنے بھی ڈھیروں گناہ کر لیے ہیں، تمہارا ایک خلوص سے نکلا ہوا آنسو سب پہ پانی پھیر سکتا ہے، بشرطے کہ خلوص سے آ جاؤ واپس، آ جاؤ واپس، اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے سورہ تحریم کے ضمن میں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، وہاں یہ الفاظ آئے، اہل ایمان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ بڑے سے بڑے بھی عمل پہ تم سمجھ رہے ہو کہ اپنے آپ کو میں زندگی میں یہ بھی کر رہا ہوں، وہ بھی کر رہا ہوں، اس سب کے باوجود توبہ کرتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں روزانہ۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، فرمایا تو کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ وہ شکرانے کا تقاضا ہی بھی ہے، اللہ سے معافی مانگتے رہو، نہ جانے زندگی میں کہاں انسان بھٹک جائے، کس جگہ کوئی کوتاہی ہوئی ہو اور ہمیں معلوم ہی نہ ہو، کہاں کسی کے ساتھ ہم زیادتی کر بیٹھے ہوں اور ہم نے محسوس بھی نہ کیا ہو کہ ہم نے یہ زیادتی کی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے جیسے کوئی معصوم سا کوئی دوست خلوص والا انتہائی گزرتا ہوا چلا جا رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، اگرچہ آپ کسی اور دھیان میں ہیں، آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، سلام بھی نہیں لیا، تو آپ نے زیادتی کی ہے، اس لیے خلوص رکھنے والا ہے، انسان کو توجہ رکھنی چاہیے نا۔ تعلقات انسانی اخلاقیات کا دائرہ بڑا وسعت رکھتا ہے، عباد الرحمن کی صف میں آنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یمشون علی الارض ہونا، اگر رتی برابر بھی کسی وقت خیال آ گیا میں کچھ ہوں تو سمجھو مارے گئے۔ ہمہ وقت عاجزی، تواضع، حلم، بردباری، حقیقت یہ انسان اس قابل نہیں ہے۔ الانسان من عجل خلق الانسان ضعیفا، یہ عجلت پسند بھی ہے، یہ ضعیف بھی ہے، کمزور بھی ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا واذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، کتنے الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں۔ بڑا تھڑ دلا ہے، ظلوماً جہولا، ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ آپ طرز عمل اٹھا کے دیکھیں، انبیاء رسول تو خیر دور کی بات ہے، اولیاء اللہ کو دیکھ لیں جو نزدیک ترین ہیں، کس طرح ان کی زندگیاں گزری ہیں، اپنے آپ کو جیسے کہ جسے کہتے ہیں نا فنا فی اللہ کر دینا، دنیا سے بالکل اس طرح سے جیسے وہ دنیا میں رہتے تھے، تعلق رکھتے تھے، لیکن ہر طریقے سے وہ تواضع کی مثال بن کے دکھاتے تھے، نمونہ بن کے دکھاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر و عافیت سے رکھے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان